بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اکرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون اسلام اور سائنس کا آج ہمارا سبق نمبر 31 ہے، جس کا عنوان ہے زراعت میں مسلمانوں کی خدمات۔ تو نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ تو گزشتہ سبق میں ہم نے سب سے پہلے طب میں مسلمانوں کی سائنسی خدمات پر روشنی ڈالی تھی، اور یہ طب میں مسلمانوں کی جو خدمات ہیں یہ سبق ہمارا 2 حصوں میں مکمل ہوا ہے۔ تو انشاءاللہ آج کے اس سبق میں ہم اسی طریقے سے زراعت میں مسلمانوں کی خدمات پر تبصرہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو دیکھیے، زراعت میں مسلمانوں کی جو خدمات ہیں، سب سے پہلے قرآن مجید میں، جو کہ مسلمانوں کی مذہبی کتاب ہے اور اللہ تعالیٰ کا آخری کلام ہے مسلمانوں کی اور انسانیت کی ہدایت کے لیے جو نازل کیا گیا ہے، اس میں قرآن زراعت کی اہمیت کس طریقے سے بیان کی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں زراعت کی اہمیت پر کافی زور دیا ہے اور زراعت کی اہمیت مسلمانوں کو بتلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، سورہ یونس کی آیت نمبر 4 ہے، قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ اور وہ کون ہے جو آسمان اور زمین میں سے غیبی روزی بخش رہا ہے؟ اور وہ کون ہے جس کے قبضے میں تمہارا سننا اور دیکھنا ہے؟ وہ کون ہے جو بے جان سے جاندار کو اور جاندار سے بے جان کو نکالتا ہے؟ اور وہ کون ہے جو اس سب کو انتظام کے ساتھ چلا رہا ہے؟ تو وہ بول اٹھیں گے کہ اللہ ہے۔ آپ کہیے پھر کیوں تم لوگ شرک سے نہیں باز آتے اور اللہ تعالیٰ سے کیوں نہیں ڈرتے؟ تو اب دیکھیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے مردہ سے زندہ کو پیدا کرنا اور زندہ سے مردہ کو پیدا کرنا، تو یہ زمین ہی ہے جو مردہ ہے، اللہ تعالیٰ اس سے زندہ پیدا کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ نے اس میں کہا ہے، مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین سے تمہیں غیبی روزی دے رہا ہے۔ تو اب غیبی روزی جو زمین سے آ رہی ہے وہ کیا ہے؟ وہ غیب سے یہ زراعت ہی ہے۔ ہم زمین کے اندر ایک بیج بو دیتے ہیں، بیج بونے کے بعد ہم بے فکر ہو جاتے ہیں، تو وہ غیب سے اس بیج کے اندر کون جو ہے پھل لگاتا ہے، کون اس کو تناور کرتا ہے، کون اس کے پتے پیدا کرتا ہے اور ساری اس کی ضروریات پورا کرتا ہے، تو وہ اللہ ہی ہے۔ تو یہ زراعت ہے جس کی اہمیت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتلائی ہے۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں زراعت کی اہمیت دیکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی زراعت کی ترغیب دی ہے مسلمانوں کو، چونکہ اس کی اہمیت اور اس کی افادیت کے پیش نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترغیب دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ جو کوئی فصل اگاتا ہے، پھر اس کی جو فصل ہے اس میں سے پرندے کھا جاتے ہیں، تو وہ اس کی طرف سے صدقہ ہو جاتا ہے۔ تو اب دیکھیں، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی طور پہ فصل اگانے کی اور زراعت کی ترغیب دی ہے کہ زراعت کیا کرو، کیونکہ اگر اس سے پرندے کھا جائیں یا کوئی انسان کھا لے تو پھر وہ اس کی طرف سے صدقہ ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ زمین کے مختلف گوشوں سے اپنا رزق تلاش کیا کرو۔ تو ابھی اس حدیث مبارکہ سے بھی صاف ظاہر ہوتا ہے کہ زمین کے گوشوں سے اپنا رزق تلاش کرو، مطلب یہ ہے کہ کھیتی باڑی کرو، مختلف گوشوں میں کھیتی باڑی کرو، جس سے اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے رزق تلاش کرو۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زراعت کی ترغیب دی ہے۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں زراعت کو ہم دیکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مردہ زمینوں کو زندہ کرو، اور فقہ کتابوں میں مردہ زمین کو، بنجر زمین کو زندہ کرنے کا پورا ایک باب فقہا نے ذکر کیا ہے اور اس کے مسائل ذکر کیے ہیں۔ تو جو مردہ زمینوں کو زندہ کرنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو اس سے مراد ایسی زمینیں ہوتی ہیں جن پر کاشت نہیں ہوتی یا وہ فصل پیدا کرنے کے قابل نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانہ مبارک میں بنجر زمینوں کو
ان لوگوں کو دینے کا فیصلہ کیا تھا جو ان کو 2, 3 یا 4 سال کے اندر آباد کر لیں اور ان پر فصلیں اگانے لگ جائیں۔ اور اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو 3 سال کے لیے 2 سال کے لیے وہ بنجر زمینیں دیں اور ان سے کہا کہ اگر آپ لوگوں نے اس کو 2 یا 3 سالوں کے اندر آباد نہ کیا تو یہ آپ سے واپس لے لی جائیں گی۔ تو ایسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زراعت کی اہمیت کے پیش نظر کیا تھا کہ یہ جتنا جلدی اس کو آباد کر لیں گے تو اتنا جلدی وہ اس سے رزق کمانا شروع کر دیں گے، اپنے بچوں کے لیے غلہ حاصل کرنا شروع کر دیں گے۔ تو یہ زراعت کی اہمیت کے پیش نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بنجر زمینیں ان کو دی تھیں۔ اب ہم خلافت راشدہ میں زراعت کی اہمیت دیکھتے ہیں یا زراعت میں جو پیش رفت ہوئی تھی اس کے بارے میں تبصرہ کرتے ہیں۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد جب خلفائے راشدین کا دور آیا تو انہوں نے بھی اسی طریقے کو جاری رکھا کہ وہ لوگوں کو زمینیں دے دیا کرتے تھے اور ان سے کہا کرتے تھے کہ اگر تم انہیں آباد کر لو گے تو یہ تمہاری ہو جائیں گی۔ تو اس طریقے سے لوگ زمینوں کو آباد کرتے تھے، اور جو لوگ آباد نہ کر سکتے تھے یا سستی کرتے تھے آباد کرنے میں، ان سے زمینیں واپس لے لیتے تھے۔ ایسے ہی ابو عبیدہ نے ان لوگوں کے نام بھی گنوائے ہیں جو زمینوں کو آباد نہ کر سکے تھے اور خلفائے راشدین نے ان سے زمینیں واپس لے لی تھیں۔ تو اس طریقے سے خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی زراعت میں یہ ترقی ہوتی رہی، یہ پیش رفت ہوتی رہی کہ خلفائے راشدین لوگوں کو زمینیں دے کر آباد کرواتے رہے اور تاکہ لوگ ان سے اپنا رزق کما سکیں۔ ایسے ہی حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانہ میں زراعت میں اور مزید ترقی ہوئی، اور ان کے زمانہ کی جو زراعت کے حالات ہیں وہ مولانا محمد تقی امینی اپنی کتاب اسلام کا زرعی نظام میں لکھتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے گورنروں کو مزاریت کے بارے میں یہ فرمایا تھا کہ تمہاری طرف جو بیکار اور خالی زمینیں پڑی ہیں ان سب کو کاشتکاروں میں تقسیم کر دو اور پیداوار کے نصف حصہ پر ان سے معاملہ کر لو۔ اگر وہ لوگ اس پر راضی نہ ہوں تو پیداوار کا جتنا حصہ دینے پر وہ راضی ہو جائیں اتنے ہی پر معاملہ کر لو، حتیٰ کہ اگر 10واں حصہ خلافت کو دینے پر راضی ہوں تو اسے بھی تسلیم کر کے انہیں زمینیں دے دو، اور اگر اس پر بھی وہ تیار نہ ہو تو انہیں مفت میں زمین تقسیم کر دو، اور اگر وہ مفت لینے پر بھی آمادہ نہ ہو تو سرکاری خزانہ کے اخراجات سے زمین پر کاشت کراؤ، لیکن کسی صورت میں زمین بیکار نہ رہے اور نہ کسی سے زمین زبردستی چھینو۔ تو دیکھیں یہ ساری صورتحال زراعت کی پیش نظر رکھ کر کی جا رہی ہے کہ یہ معاملہ جو اتنا اہم معاملہ ہے کہ اگر سرکاری خزانے سے بھی اخراجات کرنے پڑیں بیکار زمین کو، بنجر زمین کو صحیح کرنے میں، تو اس سے بھی پیچھے نہ ہٹو بلکہ یہ کام بھی کرو۔ تو اس طریقے سے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بھی اپنی زمانہ میں زراعت کو کافی تقویت دی اور زراعت کو آگے بڑھانے کی کوشش کی، اس میں ترقی دینے کی کوشش کی۔ ایسے ہی مسلمانوں نے زراعت کے شعبے کو ترقی دینے کے لیے مختلف خدمات سر انجام دی، جیسے مسلمانوں نے نہروں کو پختہ بنوایا۔ ایسے ہی مسلمانوں کی خوبی یہ بھی رہی ہے کہ انہوں نے نہری پانی کو چوری سے روکنے کے لیے بہت سے اقدامات کیے۔ ایسے ہی مسلمانوں نے نہروں پر محافظوں کا بھی تقرر کیا تاکہ نہری پانی چوری نہ کیا جا سکے یا نہر کو توڑا نہ جا سکے، تو ہر وقت نہر کے ارد گرد محافظ گھومتے تھے۔ اور ایسے ہی مسلمانوں کی یہ بھی خصوصیت رہی ہے کہ انہوں نے ایسی فصلوں کو اہمیت دی ہے جو نقد کیش برآمد کرتی ہیں، یعنی جن کو ہم نقد آور فصلیں کہتے ہیں یا کیش فصلیں کہتے ہیں، جن سے فوراً کیش آ جاتا ہے، تو ایسی فصلوں کو زیادہ اہمیت دی ہے۔ ایسے ہی مسلمانوں نے نہری نظام کو ایک قومی فریضہ قرار دیا تھا اور قومی فریضہ قرار دیتے ہوئے اس کے اوپر عمل کیا تھا، اور اس نہری نظام میں خلل ڈالنے والے جو لوگ تھے ان کو سخت سزائیں بھی دی تھیں اور ان کے لیے سخت سزائیں مقرر کر رکھی تھی کہ اگر کوئی نہر کو توڑے گا، نہر کا پانی چوری کرے گا، اس طرح کی، تو پھر انہوں نے سزائیں بھی رکھی ہوئی تھیں۔ اور ایسے ہی مسلمانوں نے بہت سے ایسے پودے بھی اگائے جن کو طبی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ ملٹھی ہے اور بنفشہ ہے، ایسے ہی دار چینی ہے، سندل ہے، اس طرح کے فصلیں اور اس طرح کے پودے بھی مسلمانوں نے خاصے اگائے تھے۔ یہ کچھ مسلمان ہیں جنہوں نے زراعت کے شعبے میں بالخصوص بڑے کارنامے سر انجام دیے اور زراعت کے شعبے کو بڑی تقویت دی ہے، جن میں ابن الوحشیہ ہیں
یہ 925 میں ان کی وفات ہوئی ہے، اور انہوں نے طب، موسمیات اور نباتات اور زراعت میں بہت مہارت حاصل کر رکھی تھی، اور انہوں نے اسی زراعت کے موضوع پر یہ ایک کتاب لکھی تھی، اور یہ کتاب بڑی اہمیت کی حامل ہے زراعت کے شعبہ میں۔ اس کتاب کو انہوں نے 904 عیسوی میں مکمل کیا تھا، اور اس کے بعد پھر ان کے ایک شاگرد نے انہوں نے اس کتاب کی بہت سی نقلیں تیار کی، اور پھر اس کی کتاب کی شہرت کی، اور اس کتاب کی اتنی شہرت ہوئی کہ اس کتاب کے پھر مختلف زبانوں میں تراجم بھی ہوئے۔ اس کتاب کا نام تھا الفلاحۃ النبتیہ۔ الفلاحۃ النبتیہ یعنی اس کتاب کا نام تھا۔ اس میں آب پاشی، موسمی حالات، شجرکاری، پیڑ بوٹوں کے لگانے کا طریقہ، یعنی زراعت کے مختلف موضوعات پر یہ کتاب لکھی گئی تھی، مختلف عناوین پر یہ کتاب لکھی گئی تھی۔ اس کتاب کی بڑی اہمیت تھی، تو ابن الواشیہ نے یہ کتاب لکھی تھی۔ ایسے ہی دوسرے مسلمان سائنسدان ہیں جنہوں نے زراعت کے شعبے میں بھی کام کیا ہے، جو کہ ابو القاسم الزہراوی ہیں۔ پیچھے بھی ہم ان کا ذکر پڑھ چکے ہیں، اگرچہ وہ ایک سرجن تھے، ایک جراح تھے اور ایک طبیب تھے، لیکن انہوں نے زراعت میں بھی بڑی مہارت حاصل کر رکھی تھی، اور زراعت کے شعبہ پر انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی جس کتاب کا نام تھا کتاب الفلاحہ۔ ایسے ہی زراعت کے شعبے میں ترقی دینے والی شخصیت ایک القرشی بھی ہیں، جن کا نام پورا نام جو ہے رضی الدین القرشی ہے۔ انہوں نے بھی زراعت کے موضوع پر ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام الجامع فرائض الملاحہ فی جوامع فوائد الفلاحہ، یعنی یہ کتاب اتنی زیادہ اہمیت کی حامل ہے زراعت کے شعبہ میں کہ اس کتاب میں انہوں نے زمین کی اقسام بیان کی ہیں اور کنویں کھودنے کے طریقے بیان کیے ہیں تاکہ فصلوں کو پانی دیا جا سکے، درخت لگانے کے طریقے، بیج بونے کے طریقے، فصل کاٹنے کے جو اوقات ہیں اور فصل کاٹنے کے جو طریقے ہیں ان کی وضاحت کی ہے، اور مختلف اقسام کے جو پھول ہیں اور پھولوں سے خوشبو حاصل کرنے کے جو مختلف طریقے ہیں، یہ ساری چیزیں تفصیل کے ساتھ انہوں نے اپنی اس کتاب میں بیان کی ہیں۔ زراعت کے شعبے کے یہ انتہائی زیادہ ماہر ترین شخص تھے، اور اسی لیے انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے جس میں اپنے سارے تجربات کو انہوں نے امت مسلمہ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اور ایسے ہی ان کے علاوہ اور بھی بہت سے ایسے مسلمان سائنسدان گزرے ہیں جنہوں نے زراعت کے حوالے سے شاندار کتابیں تحریر کی ہیں، اور ان لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ بعض تو ایسے ہیں جن کی کتابیں تو ملتی ہیں لیکن ان کے خود کے بارے میں معلومات نہیں ملتی، یا بعض ایسے ہیں کہ خود تو شہرت یافتہ ہیں لیکن ان کی کتابیں ہمیں معلوم نہیں ہیں، حالانکہ انہوں نے زراعت کے شعبے پہ خوب کام کیا ہے۔ تو اس طریقے سے کچھ لوگوں کے حالات ہمیں معلوم ہیں، ان کی کتابیں جو انہوں نے زراعت کے موضوع پر لکھی ہیں معلوم ہیں، اور کچھ کی معلوم نہیں بھی ہیں۔ اور یہ مسلمان ہی تھے جنہوں نے زراعت کے شعبے کو بے مثال ترقی دی تھی، اور طرح طرح کے جو طریقے تھے وہ ایجاد کیے تھے، نئے نئے طریقوں کو اپنی کتابوں میں انہوں نے لکھا تھا تاکہ جو زراعت کا فن ہے اس کو چار چاند لگائے جا سکیں۔ جیسا کہ اموی اور عباسی دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ بے شمار نہریں نکالی گئی تھیں، ایسے ہی مسلمانوں نے پیوند کاری کا آغاز کیا تھا کہ ایک پودے میں دوسرے پودے کی پیوند لگا کے ایک نیا پودا، ایک نیا پھل حاصل کرنا، یہ مسلمانوں کی ایجاد ہے۔ ایسے ہی طبی مقاصد کے لیے پودوں کو تیار کرنا یا پودوں کی کاشت کرنا، یہ مسلمانوں کی ایجاد ہے۔ تو اس طریقے سے زراعت کے موضوع پر مسلمانوں نے خوب خدمات سر انجام دی ہیں۔ تو لہٰذا ہمارے آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ بنا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے مسلمان سائنسدانوں نے جو زراعت کے شعبہ میں، زراعت کے فن میں خدمات سر انجام دی ہیں ان کا مختصر سا جائزہ پیش کیا ہے کہ ایک ویو ہمارے سامنے آ جائے، ایک طائرانہ سی نظر ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ تفصیل بیان کرنے کے لیے آپ کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ یہ تقی امینی صاحب کی جو کتاب ہے اسلام کا زرعی نظام، یہ بہت بہترین کتاب ہے، اس کا آپ مطالعہ کریں تو انشاءاللہ آپ کو زراعت کے بارے میں مکمل معلومات مل جائیں گی کہ مسلمانوں نے زراعت کے شعبے کو کتنی ترقی دی ہے۔ اور یہ موجودہ جو ہمارا زراعت کا نظام چل رہا ہے، اس کی جو بنیادیں ہیں وہ تقریباً جو اسلام کا زراعت کا نظام ہے اسی سے جا کے ملتی ہیں، یا جو مسلمانوں نے ایجاد کیا تھا اسی کے طرح ہیں۔ تو یہ سارا نظام آج بھی اسی نظام کے اوپر کھڑا ہوا ہے۔ تو اگر پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق گفتگو کریں تو سوال یہی ہے کہ زراعت میں
مسلمانوں کی کیا خدمات رہی ہیں ان کا تفصیلی جائزہ لیں تو یہی جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے یہ آپ لکھ سکتے ہیں، ایسے ہی اور کتب کا مطالعہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو اگلے سبق نمبر 32 میں انشاءاللہ ہم اسی طریقے سے آگے چلتے رہیں گے، اور آگے ہم علم جغرافیہ میں مسلمانوں کی جو خدمات رہی ہیں ان پر تفصیلی گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو کامیابیاں اور ترقیاں نصیب فرمائے۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔